بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو مغنی الادیب باب اول اور حرف اذ کے بیان میں تھی۔ اچھا، حرف اذ کے بارے میں تقریباً مطالب آپ کی خدمت میں عرض ہوئے، لیکن آخر میں ایک چھوٹا سا تتمہ رہتا ہے، اس تتمے کو بیان کر کے بعد والے حرف یعنی اذا کے بارے میں مباحث میں ورود کریں۔ عرض ہوا تھا کہ ابن ہشام نے آخر میں مسئلۃ کے عنوان سے اس نقطے کو ذکر کیا تھا کہ حرف اذ یہ جو ظرف واقع ہوتا ہے، اعلیٰ حرف کہنا شاید مناسب نہ ہو کیونکہ اسم ظرف واقع ہوتا ہے، یہ جو اذ ہے یہ دائم الاضافہ ہے، جملے کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ اچھا، فرق نہیں پڑتا کہ وہ جملہ اسمیہ ہو یا جملہ فعلیہ ہو۔ جملہ فعلیہ میں بھی وہ لفظاً و معناً فعل ہو یا فقط معناً فعل ہو، یہ مطلب ہم نے عرض کیا تھا۔ اور آخر میں ایک شعر تھا کہ جس کے بارے میں ابن ہشام نے فرمایا کہ بعض من لا خبرۃ لہ، وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر اذ مفرد کی طرف مضاف ہوا ہے، حالانکہ وہاں پر جملہ ہے۔ شعر کو میں نے کل پڑھا تھا، کانت منازل اللہ فی، کہ اصل میں کانت منازل اللہ فی، کانت کی ضمیر اسم ہے کہ جو اس منزل کی طرف جا رہی ہے، اور یہ منازل اللہ یا منازل اللہ فی یہ اس کے لیے خبر ہے۔ یہ گزشتہ درس کے ساتھ ایک نقطہ۔ دوسرا یہ کہ آخر میں انہوں نے کہا تھا کہ کبھی کبھار اگر قرینہ موجود ہو اور مضاف الیہ کا علم ہو ہمیں، تو وہاں پر اس جملے کو جو مضاف الیہ ہے اس کو حذف کیا جاتا ہے اور اس کے بدلے میں ایک تنوین لاتے ہیں، اور کیونکہ تنوین خود نون ساکن ہوتا ہے تو التقاء ساکنین کی وجہ سے ایک شے گر جاتی ہے اور ذال پر آخر میں کسرہ آ جاتی ہے، یعنی یوم اذن بن جاتا ہے۔ یہ مطلب عرض کیا تھا، لیکن آخر میں ایک نقطہ جو عبارت کا رہ گیا تھا وہ یہ تھا کہ آغا اخفش اس بات کے قائل ہیں کہ ایسے موارد میں جہاں پر جملہ محذوف ہوتا ہے تو وہاں پر ان کی نظر یہ ہے کہ یہ جو اذ کہ آخر میں کسرہ ہے یہ اعرابی ہے، معرب ہے، کیونکہ حرف اذ جب مضاف نہ ہو اور اس کا یہ افتقار ختم ہو جاتا ہے تو اس کی حرکت وہی حرکت اعرابی ہے، کیونکہ حین یا یوم اس کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ خب جب اس کی طرف مضاف ہوتا ہے تو اس کے مضاف ہونے کی وجہ سے اعرابی کسرہ اس کے آخر میں آ جاتا ہے، لہذا یوم اذن کے آخر میں یہ جو کسرہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ حقیقت میں مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے ہے، کیونکہ اس کی طرف مضاف ہوا ہے یوم، اس وجہ سے ہے، باقی نہ کہ یہ کہ اس جملہ محذوف کے عوض میں تنوین لے کر آئے اور التقاء ساکنین کی وجہ سے یہاں پر کسرہ آ گیا۔ آغا اخفش اس طریقے سے فرماتے ہیں، ابن ہشام ان کی اس نظر کو رد کرتے ہیں۔ ابن ہشام فرماتے ہیں کہ آغا اخفش جو کہہ رہا ہے کہ یہ جو اسم ہے اذ حرف کے ساتھ شباہت افتقاری رکھ رہا تھا، کیونکہ آپ نے سیوطی میں پڑھا ہے کہ ایک اعتبار سے شباہت کے چند اقسام ہیں، یا شباہت وضعی ہے، یا شباہت افتقاری ہے، یا شباہت استعمالی ہے، یا شباہت احمالی ہے، یہ آپ نے سیوطی میں پڑھا ہے۔ شباہت وضعی سے مراد یہ ہے کہ اسم حرف کے ساتھ شباہت رکھے وضع میں، یعنی ایک حرفی ہو یا دو حرفی ہو، اس کو شباہت وضعی کہتے ہیں۔ شباہت افتقاری یہ ہے کہ اسم بھائی اصل کے اعتبار سے دیکھا جائے وہ تو محتاج نہیں ہوتا،
لیکن حرف کے ساتھ شباہت کی وجہ سے، کیونکہ حرف معنی غیر مستقل رکھتا ہے، اس غیر مستقل معنی کی وجہ سے اس کے اندر ایک افتکار پایا جاتا ہے۔ اب اگر کسی اسم کے اندر یہ افتکار آ جائے تو اسم شباہت افتکاری رکھتا ہے حرف کے ساتھ اور مبنی ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر آغا اخفش جو کہہ رہے ہیں کہ اذ جملے کی طرف دائم الاضافہ ہے، لہذا اس کی طرف اس کی محتاجی افتکار ہے، لیکن جب جملہ حذف ہو جاتا ہے اس کو جملے کا افتکار نہیں رہتا، تو اب یہ جو اسم ہے یعنی اذ حرف کے ساتھ شباہت افتکاری نہیں رکھتا، لہذا اس کو آپ معرب کریں گے۔ لیکن ابن ہشام فرماتے ہیں کہ نہ، یہ بات غلط ہے۔ آغا اذ کی شباہت فقط حرف کے ساتھ تو شباہت افتکاری نہیں ہے بلکہ شباہت وضعی بھی ہے۔ مثلا حرف میں اصل یہ ہے کہ ایک حرفی یا دو حرفی ہو، یعنی تین حرفی سے کم ہو، تو اذ بھی اسی طریقے سے حرف کے ساتھ شباہت وضعی رکھتا ہے۔ آغا اخفش اگر آپ مبنی ہونے کے لیے حرف کی شباہت افتکاری کو مد نظر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب جملہ نہ ہو تو اس کے اندر شباہت افتکاری نہیں رہتی، تو ہم کہتے ہیں بابا اگر مان لیں اس بات کو تو اس صورت میں بھی شباہت وضعی تو اپنی جگہ پر باقی ہے، لہذا پھر بھی اس کو مبنی ہونا چاہیے۔ یہ ایک نقطہ۔ اور دوسرا نقطہ یہ کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اذ کی شباہت افتکاری جو حرف کے ساتھ تھی وہ ختم ہو جاتی ہے، ہم اس کو بھی نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں وہ افتکار بھی اپنی قوت پر باقی ہے، شباہت افتکاری وہ بھی اپنی جگہ پر باقی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بالاخر آپ اس جملے کو معنن و لفظاً مقدر مانتے ہیں، اس جملے کی طرف جو اس کا افتکار ہے وہ اپنی جگہ پر باقی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ قرائن خارجیہ کی وجہ سے ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ اس کو ذکر کریں، خوب، لیکن شباہت افتکاری اپنی جگہ پر باقی ہے، درست ہے۔ اور تیسری بات، یہ جو مضاف الیہ جملہ تھا اور حذف ہو گیا قرینے کی وجہ سے، خوب تنوین عوض اس محذوف کی جگہ پر آئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ جو تنوین ہے نا، در حقیقت اس جملہ محذوف کے نازل منزلہ ہے، اس کے قائم مقام ہے۔ خوب، جب اس کے قائم مقام ہے تو گویا کہ یہاں پر جو حقیقت میں آپ نے حذف کیا تھا جملہ، جب اس کا عوض جو تنوین ہے وہ باقی ہے، کأنہو وہ خود حذف شدہ چیز باقی ہے، کیونکہ اس کا نازل منزلہ ابھی بھی باقی ہے۔ اس طریقے سے آغا اخفش کی بات کو رد کرتے ہیں۔ اچھا، اس عبارت کو دیکھیں اور اس کے بعد والے یعنی مفرد کی طرف وارد ہوں۔ وَزَعْمَ الْأَخْفَشُ أَنَّ إِذْ فِي ذَلِكَ مُعْرَبَةٌ لِزَوَالِ افتقارها إِلَى الْجُمْلَةِ۔ آغا اخفش کہتے ہیں کہ اذ اس قسم کے موارد میں، جیسے یوم اذن، ہین اذن، جہاں پر آپ اس کا جملہ حذف کر دیتے ہیں، تو آغا اخفش کہتے ہیں کہ ان اذ فی ذالک، اس قسم کے موارد میں اذ معربتون، معرب ہے۔ کیوں؟ لزوال افتقارها الی الجملہ۔ آغا اذ مبنی ہوا تھا اس لیے کہ حرف کے ساتھ شباہت افتقاری رکھتا ہے۔ خوب، جب جملے کی طرف افتقار ختم ہو گیا اور جو جملے کی ضرورت تھی وہ ختم ہو گئی، تو اب شباہت افتقاری ختم ہو گئی۔ شباہت افتقاری ختم ہو گئی تو اسم کی اصل کیا ہے؟ معرب ہونا، وہ معرب ہو جائے گا۔ وَزَعَمَ الْأَخْفَشُ أَنَّ إِذْ فِي ذَلِكَ مُعْرَبَةٌ لِزَوَالِ افتقارها إِلَى الْجُمْلَةِ، کیونکہ جو جملے کی طرف محتاجی تھی وہ ختم ہو گئی۔ وَأَنَّ الْكَسْرَةَ إِعْرَابٌ، اور یہاں پر اذن کے اندر جو کسرہ ہے یہ اعرابی ہے، کیونکہ لِأَنَّ الْيَوْمَ مُضَافٌ إِلَيْهَا، اس لیے کہ یوم اس کی طرف مضاف ہوا ہے اور یہ مضاف الیہ ہے۔ وَرُدَّ، آغا اخفش کے اس زعم کو رد کیا گیا ہے۔ کیسے؟ اس طریقے سے، بِأَنَّ بِنَاءَهَا لِوَضْعِهَا عَلَى حَرْفَيْنِ۔ پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ اذ اس کے اندر جو شباہت ہے حرف کے ساتھ وہ شباہت وضعی ہے۔ شباہت وضعی یعنی جیسے حرف ایک یا دو حرفی ہوتا ہے، اسی طریقے سے اسم بھی اگر وضع اور بناوٹ میں حرف کی طرح ہو جائے تو مبنی ہو جاتا ہے۔ تو بس پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ یہاں پر شباہت وضعی ہے اور وہ اپنی جگہ پر باقی ہے۔ ورد، آغا اخفش کے اس زعم کو رد کیا گیا ہے۔ کیسے؟ بِأَنَّ بِنَاءَهَا، اس کی بنا اور اساس لِوَضْعِهَا عَلَى حَرْفَيْنِ،
آغا اس کی بنا اور اس کا مبنی ہونا لوضعها علی حرفین، اس لیے کہ یہ دو حروف پر وضع کیا گیا ہے، لہذا حرف کے ساتھ شباہت وضعی رکھتا ہے۔ پس بأن بناء، بنا یعنی مبنی ہونا، یہ ایک یہ اشکال۔ ورد بأن الافتقار باقٍ فی المعنی، دوسرا اشکال یہ ہے کہ آغا اگر شباہت افتقاری بھی مانے آغا اخفش، تو بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ جو افتقار اور محتاجی ہے وہ ابھی بھی معنی کے اعتبار سے باقی ہے۔ کل موصول الذی تحذف صلتہ لدلیل، جس طریقے سے موصول ہے اگر اس موصول کے صلے کو حذف کر دیا جائے لدلیل، کسی دلیل کی وجہ سے، قرینے کی وجہ سے، تو وہاں پر بھی وہ موصول اس صلے کا محتاج رہتا ہے۔ یہاں پر بھی اسی طریقے سے اگر قرینے کی وجہ سے ہم نے جملے کو جو مضاف الیہ ہے اس کو حذف کر دیا ہے تو بھی معنوی اعتبار سے از اس کا محتاج ہے، لہذا افتقار اپنی جگہ پر باقی ہے۔ یہ دوسرا اشکال۔ پس دیکھیں ورد بأن بناء ایک اشکال، ورد بأن الافتقار دوسرا اشکال۔ تیسرا اشکال وبأن العوض ينزل منزلة المعوض عنه، آگا تیسرا اشکال یہ کہ یہ جو عوض ہے یعنی تنوین، یہ نازل منزلہ معوض عنہ ہے، جس کے عوض میں یہ آئی ہے اس کے نازل منزلہ ہے۔ فَكَأَنَّ الْمُضَافَ إِلَيْهِ مَذْكُورٌ، جب معوض عنہ کے بدلے میں جو عوض آیا ہے وہ باقی ہے، تو گویا کہ معوض عنہ بھی ابھی تک باقی ہے، لہذا گویا کہ مضاف الیہ مذکور ہے۔ یہ تین اشکالات جو آغائے اخفش کی بات پر کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اس طریقے سے ہماری گفتگو از کے بارے میں تمام ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد اذا کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ اذا کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لفظ اذا دو طریقوں سے استعمال ہوتا ہے۔ ایک طریقہ استعمال اس کا یہ ہے کہ اذا مفاجات کے لیے آتا ہے، جیسے ہم نے کہا تھا نا اذ مفاجات کے لیے آتا ہے جب بینا اور بینما کے بعد وارد ہو، تو اسی طریقے سے کہتے ہیں اذا بھی مفاجات کے لیے آتا ہے۔ لیکن یہ اذا جو مفاجات کے لیے آتا ہے اس کی چند خصوصیات ہیں۔ پہلی خاصیت یہ ہے کہ جب یہ مفاجات کے لیے آتا ہے تو یہ جملہ اسمیہ کے ساتھ مخصوص ہوگا، پہلا نقطہ۔ دوسرا نقطہ ہم آگے چل کر بیان کریں گے کہ اذا معنی شرط کو بھی مضمن ہوتا ہے، اس کے اندر معنی شرط بھی ہوتی ہے، لیکن جب اذا مفاجات کے لیے آئے تو اس کے اندر معنی شرط مضمن نہیں ہوتا اور اس کو جواب کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ دو، تیسرا شرط جو اس اذا کے لیے وہ یہ ہے کہ یہ اذا ابتدائے کلام میں واقع نہیں ہوگا، حتماً اس اذا سے پہلے ایک کلام ہوگا، ایک جملہ ہوگا، اس کے بعد یہ اذا فجائیہ آئے گا۔ تین، چار، چوتھا شرط جو اس اذا مفاجات کے لیے وہ یہ ہے کہ اپنے ما قبل کی نسبت سے حال کا معنی دے گا، اپنے ما قبل کی نسبت سے حال کا معنی دے گا۔ اچھا، اس کے لیے جو یہاں پر مصنف مثال دیتے ہیں وہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 20 ہے کہ یہ سورہ طٰہٰ میں جو سحرہ فرعون کے ساتھ جو فرعون نے جادوگر بلائے تھے حضرت موسیٰ علی نبینا و آلہ و علیہ السلام کے مقابلے کے لیے، وہاں پر جو حضرت موسیٰ کا معجزہ ہے، البتہ یہ آیت جو 20 نمبر آیت ہے یہ ان سحرہ فرعون سے پہلے والی آیت ہے، بے بخشید۔ یہ 20 نمبر جو آیت ہے یہ وہاں کی بات ہے کہ جب حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے اور کوہ طور پر وہ جو معجزہ ہوا کہ یہ قصہ سورہ طٰہٰ کے اندر 9 نمبر آیت سے شروع ہوتا ہے کہ انصافاً بہت ہی خوبصورت ہے کہ بہرحال یہ ہمارے ادبیات کے دروس کا اصل مقصد تو یہی ہے نا کہ قرآن مجید سے ہم انس پیدا کریں، لہذا میں برادران سے خواہش کروں گا کہ وہ یہ جو درس سن رہے ہیں اس درس کو بہانہ بنا کر حضرت موسیٰ کا قصہ جو سورہ طٰہٰ کے اندر نقل ہوا ہے
دوسری صورتوں میں بھی نقل ہوا ہے، لیکن ابھی جو یہاں پر آیت نقل کر رہے ہیں وہ سورہ طٰہٰ سے نقل کر رہے ہیں۔ 9 نمبر آیت سے جا کر حتماً ان آیات کو دیکھیے گا 20 نمبر آیت تک، جو ہم 20 نمبر والی آیت پڑھیں گے، اس درس کو بہانہ بنا کر حد اقل ان آیات کی جا کر تفسیر دیکھیے گا کہ اصلاً شروع اس طریقے سے ہوتا ہے، خوبصورت بیان۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، کیا تمہارے پاس حضرت موسیٰ کی کتھا، کہانی اور خبر پہنچی ہے؟ اِذْ رَأَىٰ نَارًا، جب وہ جناب شعیب سے واپس آ رہے تھے، جناب شعیب کے پاس 8-10 سال خدمت کی اور بعد میں ان کی بیٹی سے شادی کی اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ واپس آ رہے تھے اپنے شہر کی طرف، اور اپنے شہر مصر کی طرف جب وہ واپس آ رہے تھے تو راستے میں، کہ یہ تفسیروں میں آپ نے پڑھا بھی ہے کہ بہت زیادہ بارش ہو جاتی ہے اور اندھیرا بھی ہو جاتا ہے، ایسے میں پریشانی کے عالم میں ہوتے ہیں۔ خوب اچانک حضرت موسیٰ ایک جگہ پر، کہ وہی کوہ طور ہے، کہ اس جگہ پر روشنائی دیکھتے ہیں۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، کیا تمہارے پاس حضرت موسیٰ کی خبر پہنچی ہے کہ اِذْ رَأَىٰ نَارًا، کہ یہاں پر بھی دیکھیں کل ہم نے اِذ کی بحث کو پڑھا ہے، یہاں پر دیکھیں اِذ اسی ظرفیت کے معنی میں۔ هَلْ أَتَاكَ حدیث موسیٰ، حدیث موسیٰ کب کی؟ حدیث موسیٰ اِذْ رَأَىٰ نَارًا، یعنی یہ حدیث کے متعلق ہوگا، ظرف ہے اس کے لیے، کہ جب حضرت موسیٰ نے دیکھا تھا نارن، ایک آگ کو۔ فقال لأہلہ، تو پھر حضرت موسیٰ نے اپنے اہل و عیال کو کہا تھا امکثوا، یہاں پر آپ لوگ رکیں۔ امکثوا کا یہ خطاب بتاتا ہے کہ ان کے ساتھ بہت سارے لوگ بھی تھے، کچھ یعنی خادم وغیرہ یہ لوگ بھی تھے۔ تو انی آنست نارن، کہ میں نے ایک نار اور آگ کو محسوس کیا ہے، دیکھا ہے۔ لعلی آتیکم منہا بقبس، شاید، کیونکہ سردی کا موسم ہے، بارش بھی ہو رہی ہے، شاید میں تمہارے لیے ایک شعلہ لے کر آؤں۔ او اجد علی النار ہدن، یا جو وہاں پر آگ جل رہی ہے وہاں سے پتہ چل جائے کہ راستہ کدھر جائے گا، کیسے جائے گا، ایسے رہنمائی ہو جائے، کہ ظاہری ترجمہ کر رہا ہوں۔ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ، جیسے ہی اس کوہ طور پر پہنچتے ہیں تو ندا دی جاتی ہے، اے موسیٰ، انی انا ربک، اے موسیٰ بے تحقیق میں تمہارا رب ہوں۔ کہ اس تعبیر کے اندر بھی برحال ایک اپنی جگہ پر لطف ہے کہ انی بے تحقیق میں انا ربک، یہ بہت مہم ہے کہ برحال معارف میں اپنی جگہ پر بیان کرتے ہیں کہ انا سے رب کی طرف جا رہے ہیں، سیر یہاں پر انا سے رب کی طرف ہے، نہ کہ رب سے انا کی طرف ہے۔ دقت کریں، بہت ہی خوبصورت نکتہ ہے۔ فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ، اپنی دونوں جوتیوں کو اتارو، کہ اعلیٰ نعلین بھی کیا ہیں، کس طریقے سے، وہ تفاسیر میں آپ دیکھیے گا۔ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، کیوں؟ اس لیے کہ بے تحقیق تم ایک وادی پر ہو جو وادی مقدس ہے، کہ جس وادی مقدس کا نام طویٰ ہے۔ کیونکہ تم وادی مقدس طویٰ میں ہو، لہذا یہاں پر آداب کا خیال کرنا ہے، درست ہے۔ خب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کے علاوہ کسی اور چیز کو بھی مقدس مانا جا سکتا ہے۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور ہم نے آپ کو چن لیا ہے، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور تم استماع کرو یعنی غور سے سنو، لِمَا يُوحَىٰ، اس چیز کو جو تمہارے لیے وحی کی جا رہی ہے۔ اننی، بے تحقیق میں، انا اللہ، میں اللہ ہوں، لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، الا انا، سوائے میرے، فاعبدنی، پس میری عبادت کر، واقم الصلاۃ لذکری، اور نماز کو قائم کر میرے ذکر کو برپا کرنے کے لیے۔ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی فَلَا يَسُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، کہ بہرحال یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں کہ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ سے پوچھا جا رہا ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، یہ تمہارے رائٹ ہینڈ، یہ سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال هي عصاي، یہ میرا عصا ہے، اتوکا علیہا واہش بها علی غنمی ولی فیہا مآرب اخرى، کہ یہ میرا عصا ہے جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں، جس کے ذریعے سے میں اپنے گوس فندوں کے لیے
جھاڑیاں وغیرہ مہیا کرتا ہوں، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اور بھی بہت سارے کام ہیں۔ تو یہاں پر یہ آیت ہے قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى، اے موسیٰ اس عصا کو پھینکو، درست ہے، فَأَلْقَاهَا، اور حضرت موسیٰ نے اس عصا کو پھینکا، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، کہ یہ شاہدی مثال ہے جس کے لیے آپ کو بہت لمبی چوڑی زحمت دی۔ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، اچانک سے یہ عصا اژدہے میں تبدیل ہوا، تسعیٰ کے جو تیز تیز چل رہا تھا، حیتن اس اژدہے کو کہتے ہیں، اژدہا جو ہے، حالانکہ یہ بھی حی سے نکلا ہوا ہے، سانپ کو اور اس اژدہے کو حیتن کہنے کے بارے میں لغت میں، کیونکہ یہ جو اژدہا ہے اس کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے، گویا کہ یہ زندہ ہے، حیون گویا کہ یہ حیات محض ہے، کیونکہ اس کی زندگی بہت زیادہ طولانی ہوتی ہے، لہذا عربی زبان میں اس کو حیتن کہا جاتا ہے۔ تو ہماری شاہدی مثال اس میں کہ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، اچانک سے دیکھا کہ یہ سانپ ہے کہ تسعیٰ سرعت کے ساتھ چل رہا ہے۔ خوب یہاں پر آپ دیکھیں یہ اذا فجائیہ ہے، خوب یہاں پر ہی حیتن جملہ اسمیہ ہے اور اس کو کسی جواب کی ضرورت نہیں ہے، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، اس کے لیے کسی جواب کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جملے کے آغاز میں بھی نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے ایک جملہ ہے فَأَلْقَاهَا، حضرت موسیٰ نے اس عصا کو پھینکا۔ اچھا، اور یہ آخری جملہ وَمَعْنَاهَا الْحَالُ بِاعْتِبَارِ مَا قَبْلَهَا، اور یہاں پر یہ حال کے معنی میں ہوتا ہے، البتہ ما قبل کی نسبت سے۔ خوب ممکن ہے آپ کے ذہن میں سوال آئے کہ بھئی یہ کیسا حال ہے، یہ تو پرانے زمانے کی بات کر رہے ہیں نا، زمانے گزشتہ کی بات کر رہے ہیں نا، کہ ابھی یہاں پر یہ سانپ بن رہا ہے، تو اس زمانے حال سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے بابا یہاں پر حال سے مراد زمانے حال جو اس وقت میں بول رہا ہوں وہ والا نہیں ہے، بلکہ اس پہلے والے جملے کی نسبت سے حال، یعنی فَأَلْقَاهَا، جیسے ہی اس نے عصا کو پھینکا تو اسی زمان میں اچانک وہ عصا اژدہے میں تبدیل ہو گیا، پس یہ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ حال ہے القاہا کی نسبت سے، دقت کریں، بس اس حال سے یہ مراد ہے، یعنی اس سے جو پہلے والا جملہ ہے نا، اس پہلے والے جملے کی نسبت سے بالکل زمان حال ہے، درست، یعنی وہ جیسے ہی پہلے والے جملے کے اندر جو فعل وغیرہ یا بات آپ کریں، جیسے ہی وہ بات ہوتی ہے تو فوراً اس کے بعد یہی چیز ہوتی ہے، یعنی فَأَلْقَاهَا، حضرت موسیٰ کا عصا پھینکنا ہمان، اور اسی وقت اس عصا کا اژدہا بننا۔ اچھا، یہ تو بات ہو گئی کہ یہ ازائے فجائیہ اس طریقے سے اور اس کے یہ شرائط ہیں۔ اب آ جائیں ایک اور مسئلہ کہ جس کو یہاں پر یہ ذکر کرتے ہیں، وہ مسئلہ یہ ہے کہ آقا جب یہ ازائے فجائیہ ہوتا ہے تو اب آپ سے سوال کیا جا رہا ہے کہ اس صورت میں یہ کیا ہوگا، آیا یہ حرف ہے یا ظرف ہے؟ اگر ظرف ہے تو ظرف مکان ہے یا ظرف زمان ہے؟ فرماتے ہیں یہاں پر اختلاف ہے۔ آغا اخفش کہتے ہیں کہ اگر یہ اذا فجائیہ ہو تو یہ حرف ہوگا، درست ہے، جبکہ آغا مبرد کہتے ہیں کہ یہ ظرف ہے، منتہا ظرف مکان ہے، لیکن آغا زجاج کہتے ہیں یا زجاج، وہ کہتے ہیں کہ یہ ظرف ہے لیکن ظرف زمان ہے۔ بس تین قول ہو گئے، ایک قول یہ ہے کہ اس صورت میں یہ کیا بنے گا، یہ حرف ہے، کہ آغا اخفش اس بات کو کہتے ہیں۔ اچھا، جبکہ اس کے مقابلے میں دوسرے دو افراد ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں، آغا مبرد کہتے ہیں کہ نہ ظرف ہے لیکن ظرف مکان ہے، آغا زجاج کہتے ہیں کہ ظرف ہے اور ظرف زمان ہے۔ خوب، پھر ان تین لوگوں کے حواری بھی ہیں، مثلا اخفش والی بات کو آغا ابن مالک بھی قبول کرتے ہیں، اور ادھر سے جو ظرف مکان والی بات آغا مبرد کہہ رہے ہیں اس کو ابن عصفور بھی مانتے ہیں، اور ظرف زمان والی بات جو آغا زجاج کہتے ہیں اور اس کو زمخشری قبول کرتے ہیں، درست ہے۔ اب آئیں اور اس
اختلاف کی وجہ سے کیا واقع ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا عبارت کی طرف بھی چلتے ہیں اور وہاں پر میں کچھ توضیحات آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہوں گا. تھوڑا سا عبارت کی طرف آئے. کہتے ہیں کہ اذا علی وجہین، اذا دو وجہوں پر آتا ہے، یعنی دو صورتوں میں استعمال ہوتا ہے. اچھا کیسے استعمال ہوتا ہے؟ کہتے ہیں الاول ان تکون للمفاجأہ. پہلی بات یہ ہے کہ یہ پہلا استعمال اس کا یہ ہے کہ یہ مفاجات کے لیے آتا ہے. خب مفاجات کے لیے آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فتختص بالجمل الاسمیہ. خوب اس صورت میں معروف یہ ہے کہ یہ جملہ اسمیہ کے ساتھ مخصوص ہے، درست ہے. البتہ بعض افراد کہتے ہیں کہ ناغا ضروری نہیں ہے کہ جملہ اسمیہ کے ساتھ مخصوص ہو. مثلا دمامینی نے جو مغنی اللبیب پر حاشیہ لگایا ہے وہ وہاں پر کہتا ہے کہ نہ، ضروری نہیں ہے کہ جملے اسمیہ کے ساتھ مخصوص ہو. بلکہ مزے کی بات یہ ہے کہ نہج البلاغہ کے 26 نمبر خطبے میں اذا فجائیہ استعمال ہوا ہے اور وہاں پر جملہ فعلیہ ہے. 26 نمبر خطبے میں ایسے ہے فَنَظَرْتُ فَإِذَا لَيْسَ لِي مُعِينٌ. خوب امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنے آپ کو دیکھا فَإِذَا لَيْسَ لِي مُعِينٌ، اچانک یہ حالت تھی کہ میرا کوئی مددگار نہیں ہے. اب یہاں پر فَإِذَا لَيْسَ لِي مُعِينٌ اذا فجائیہ ہے اور جملہ فعلیہ پر داخل ہوا ہے. الا اہل بیتی، مگر میرے اپنے اہل بیت، فظننت بہم عن الموت، پھر میں نے بخل کیا کہ ان کو موت کے حوالے کیوں کروں. بہرحال لیکن مشہور یہ ہے کہ فتختص بالجملۃ الاسمیہ، بالجمل الاسمیہ، کہ مشہور یہی ہے. اور ابن ہشام بھی اس کو ذکر کر رہے ہیں کہ یہ جمل اسمیہ کے ساتھ مخصوص ہے اذا فجائیہ. ولا تحتاج لجواب، اب اس کو پھر جواب کی ضرورت نہیں ہوتی. ولا تقع فی الابتداء، اور یہ ابتداء کلام میں بھی واقع نہیں ہوتا. 3 ومعناها الحال باعتبار ما قبلها، کہ اس کی توضیح دی کہ اس کا معنی وہی حال والا معنی ہوگا لیکن حال باعتبار ما قبلها، ما قبل کے اعتبار سے حال ہوگا. کہ آیہ کریمہ یہ تھی کہ تفصیل سے عرض کیا فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ. اچھا یہاں تک ہوا. وَهِيَ، اور یہ جو اذا ہے، حرف عند الاخفش، آغا اخفش کے نزدیک یہ حرف ہے. اس کے بعد ایک سطر و نیم، 1.5 سطر کو بریکٹ میں ڈالے. یعنی عبارت ایسے وَهِيَ حَرْفٌ عند الاخفش وَظَرْفُ مَكَانٍ عند المبرد وَظَرْفُ زَمَانٍ عند الزجاج. عبارت ایسے یہ اخفش کے نزدیک حرف ہے، مبرد کے نزدیک ظرف مکان ہے، زجاج کے نزدیک ظرف زمان ہے. عبارت ایسے ہے. اچھا اب آ جائیں وہ جو میں نے بریکٹ میں کہا کہ عبارت کو ڈالے، اس عبارت کی طرف آتے. آغا ابن ہشام کہتے ہیں کہ یہ جو آغا اخفش کہہ رہے ہیں کہ یہ حرف ہے، وَيُرَجِّحُهُ قَوْلُهُمْ، آغا اخفش کی بات کو ترجیح دیتا ہے عربوں کا یہ قول. لغت عرب میں ایک جملہ استعمال ہوتا ہے، اس جملے سے آغا اخفش کی تائید ہوتی ہے. آغا اخفش کی تائید ہوتی ہے یعنی کیا؟ یعنی یہ اذا حرف ہے. اچھا وہ کون سا جملہ ہے؟ وہ یہ جملہ ہے خرجت فَإِذَا إِنَّ زَيْدًا بِالْبَابِ، میں گھر سے نکلا، اچانک کیا دیکھا کہ زید میرے دروازے پر کھڑا ہے. خرجت فَإِذَا إِنَّ زَيْدًا بِالْبَابِ، میں گھر سے باہر نکلا، اچانک دیکھا کہ زید میرے دروازے پر کھڑا ہے. اس جملے سے تائید ہوتی ہے کہ اذا حرف ہے. اچھا بھئی کیسے تائید ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں ایسے، اگر یہ حرف نہ ہو اور ظرف ہو. خوب اگر ظرف ہے تو پھر اس کے لیے متعلق چاہیے. خوب اس کا متعلق آپ کیا بنائیں گے؟ خوب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جو ان کی خبر ہے، درست ہے، ان زیدان بالباب یعنی حاضر بالباب، وہ جو محذوف ہے خبر جس کے متعلق ہو رہا ہے بالباب، اگر آپ کہیں کہ یہ اذا ظرف ہے اور اس خبر کے متعلق ہو رہا ہے تو یہ بات غلط ہے. کیوں غلط ہے بھائی؟
اس لیے کہ انا اگر انا ہو کسرہ کے ساتھ، تو انا اگر کسرہ کے ساتھ ہو تو انا کے بعد میں آنے والا انا کے ما قبل کے اندر عمل نہیں کر سکتا، یعنی جو انا کی خبر ہے وہ انا پر مقدم ہونے والی چیز پر عمل نہیں کر سکتی۔ حالانکہ اگر آپ اس کو ظرف قرار دیں اور اس کو متعلق قرار دیں انا کی خبر کے، تو لازم آئے گا کہ انا کی خبر کا معمول خود انا پر مقدم ہو جائے، اور یہ درست نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے پتا چل رہا ہے کہ یہ اذا ظرف نہیں ہے بلکہ حرف ہے۔ دقت کریں کیا عرض کر رہا ہوں۔ وَيُرَجِّحُهُ آغا اخفش کے قول کی ترجیح ہوتی ہے یا اس کو ترجیح دیتا ہے کیا؟ قولہم، خود نحات کا اور عربوں کا یہ قول، خرجت فَإِذَا إِنَّ زَيْدًا بِالْبَابِ بے کسر انا پڑھے، کیونکہ اگر انا ہو تو عمل ہو سکتا ہے، انا میں مسئلہ ہے۔ لِأَنَّ إِنَّ لا يَعْمَلُ مَا بَعْدَهَا فِي مَا قَبْلَهَا، اگر انا کی خصوصیت یہ ہے کہ انا کا ما بعد انا کے ما قبل کے اندر عمل نہیں کر سکتا، اور اگر یہاں پر آپ اس کو ظرف قرار دیں تو انا کی خبر جو انا کے ما بعد ہے انا سے ما قبل یعنی فَإِذَا اس میں عمل کرے، اور یہ درست نہیں ہے۔ لہذا اس قول کے ذریعے سے آغا اخفش کی تائید ہوتی ہے۔ خب تمام شعر وَهِيَ حَرْفٌ عِنْدَ الْأَخْفَشِ وَظَرْفُ مَكَانٍ عِنْدَ الْمُبَرِّدِ، آغا مبرد کے نزدیک یہ ظرف مکان ہے۔ وَظَرْفُ زَمَانٍ عِنْدَ الزَّجَّاج، اور آغا زجاج کے نزدیک کیا ہے؟ ظرف زمان ہے۔ وَاخْتَارَ الْأَوَّلَ ابن مالک، آغا ابن مالک نے اسی پہلے کو اختیار کیا یعنی آغا اخفش والے قول کو، یعنی حرف ہے۔ وَالثَّانِيَ ابن عصفور، اور دوسرے قول کو، دوسرا قول یعنی مبرد والا قول جو کہتا ہے ظرف مکان ہے، اس کو آغا ابن عصفور نے اختیار کیا ہے۔ وَالثَّالِثَ، اور تیسرے قول کو کہ یہ ظرف زمان ہے جو زجاج کا قول تھا اس کو اختیار کیا ہے زمخشری، آغا زمخشری نے۔ فرماتے ہیں کہ آغا زمخشری جو کہتے ہیں کہ یہ ظرف زمان ہے، آغا زمخشری اگر یہ ظرف زمان ہے تو اس کا متعلق کیا ہے؟ کس کے متعلق ہوگا؟ تو زمخشری فرماتے ہیں کہ اصل میں یہاں پر ایک فعل مقدر ہے جو لفظ مفاجعہ اس سے مشتق ہوگا، وہ یہاں پر معذوف ہے اور اس کے متعلق ہے۔ یہ جو قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، سورہ روم کی آیت، ثم اذا دعاکم دعوتا من الارض اذا انتم تخرجون، کہ جب قیامت کے دن پروردگار عالم تمہیں بلائے گا کہ اس مٹی سے اور اس عالم سے نکلو، تو اذا انتم تخرجون اچانک دیکھیں گے کہ تم لوگ اپنی قبروں سے باہر نکل رہے ہو۔ درست ہے۔ اس آیہ کریمہ کے ذیل میں آغا زمخشری فرماتے ہیں کہ در حقیقت ایسے اذا دعاکم فجاءتم الخروج فی ذلک الوقت، جیسے ہی پروردگار عالم حشر کے دن تم لوگوں کو محشر کے لیے بلائے گا تو اچانک تم اپنی قبروں سے باہر نکلو گے۔ خوب آغا زمخشری ایسے کہتے ہیں۔ وزعم، اور آغا زمخشری نے گمان کیا ہے کہ ان عاملہا فعل مقدر مشتق من لفظ المفاجعہ، کہ اس کا جو عامل ہے وہ فعل ہے، اذا کا جو عامل ہے، اذا فجائیہ کا عامل وہ فعل ہے جو مقدر ہے یعنی معذوف ہے، مشتق من لفظ المفاجعہ، لفظ مفاجعہ سے مشتق شدہ ہے، اس سے نکالا گیا ہے۔ قال فی قولہ تعالی، اس آیہ کریمہ کے ذیل میں فرماتا ہے ثم اذا دعاکم دعوتا من الارض اذا انتم تخرجون، کہ جب پروردگار عالم تم لوگوں کو بلائے گا، دعوت دے گا، بلائے گا کہ اس مٹی سے اور اس دنیا سے نکلو، تو اذا انتم تخرجون اچانک دیکھیں گے کہ تم لوگ قبروں سے باہر نکل رہے ہو۔ اچھا یہاں پر ایک بات کروں عجیب ہے، وہ یہ کہ اس آیہ کریمہ کے ذیل میں
آپ تفسیر کشاف کو اٹھا کر دیکھیں، زمخشری نے اس آیہ کریمہ کے ذیل میں یہ بات نہیں کی ہے۔ یہ عجیب ہے، یہ جو بات ہے کہ آیت کا ایسے ترجمہ کریں اور مقدر اس طریقے سے، آغا زمخشری نے تفسیر کشاف میں اس آیت کے ذیل میں اس طریقے سے نہیں کہا۔ البتہ دوسری آیات کے ذیل میں اس طریقے کی بات کی ہے، مثلا جیسے فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ سورہ اعراف کی 135 نمبر آیت، اس کے ذیل میں کہا ہے، لیکن اس آیہ کریمہ کے ذیل میں انہوں نے نہیں کہا۔ ان التقدیر، کیونکہ یہاں پر تقدیر کیا ہے، اذا دعاکم فجاءتم الخروج فی ذلک الوقت، جب خدا نے مطالعہ آپ کو بلائے گا تو اچانک سے قبروں سے باہر نکلنا شروع ہو جاؤ گے۔ آغا ابن ہشام کہتے ہیں درست ہے کہ زمخشری ایسے فرما رہے ہیں، لیکن ولا یعرف ھذا لغیرہ، آغا زمخشری کے علاوہ کسی بھی اور نحوی کے نزدیک یہ بات معروف نہیں ہے۔ یہ بات صرف انہوں نے ہی کہی ہے، اس کے علاوہ اور کسی نے نہیں کہی۔ خوب آغا اگر زمخشری کی بات کو نہ مانے اور ظرف مانے تو یہاں پر پھر متعلق کیا ہوگا؟ چلے آغا زمخشری جو فرماتے ہیں کہ یہاں پر مفاجأت سے فعل مشتق کریں گے، اس کے متعلق ہوگا، اگر اس کی بات کو نہ مانے اور جو دوسرے لوگ ظرف قرار دیتے ہیں، کیونکہ مبرد بھی تو ظرف مکان قرار دیتا ہے، مبرد کی حمایت میں ابن مالک نے بھی یہی کہا، ظرف زمان زجاج قرار دیتا ہے، خوب نبی بخشید ظرف مکان مبرد قرار دیتا ہے، اس کی حمایت میں ابن عصفور نے کہا، اور ظرف زمان زجاج بھی قرار دیتا ہے، تو وہ لوگ کیا ناصب یہاں پر قرار دیتے ہیں، کس کے متعلق قرار دیں گے؟ اگر مفاجأت سے آپ فعل کو مشتق نہ کریں تو کس کے متعلق ہے؟ اب اس کو بیان کریں۔ وَإِنَّمَا نَاصِبُهَا عِنْدَهُمْ الْخَبَرُ الْمَذْكُورُ فِي نَحْوِ خَرَجْتُ فَإِذَا زَيْدٌ جَالِسٌ، آغا ان لوگوں کے نزدیک جو ظرف مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر خبر مذکور ہو تو اسی خبر کے متعلق ہوگا، جیسے اس مثال میں خرجت میں نکلا، فَإِذَا زَيْدٌ جَالِسٌ، اچانک سے دیکھا کہ زید بیٹھا ہوا ہے، تو ان کے اعتبار سے اذا اس جالسون کے متعلق ہے۔ اچھا، اگر خبر مقدر ہو تو اس صورت میں بھی اسی خبر مقدر کے متعلق ہوگا۔ انما ناصبها عندهم الخبر المذکور فی نحو خرجت فاذا زید جالس، یہ جو غیر زمخشری ہیں ان کے نزدیک ناصب خبر مذکور ہوگی ایسی مثالوں میں، اول مقدر یا خبر مقدر ناصب ہے فی نحو فاذا الاسد، یعنی اگر ایسے ہو عبارت خرجت فاذا الاسد، میں نکلا اچانک سے دیکھا شیر، تو یہاں پر در حقیقت خبر محذوف ہے، یعنی فاذا الاسد حاضرون، اس حاضرون کے اذا متعلق ہے۔ اچھا، روشن ہوا۔ لیکن وَإِذَا قَدَّرْتَ أَنَّهَا الْخَبَرُ فَعَامِلُهَا مُسْتَقِرٌ أَوْ اسْتَقَرَّ، اب ایک نقطہ سمجھے تاکہ یہ عبارت آپ کے لیے روشن ہو جائے۔ بہت سارے حتیٰ شراح نے بھی اس نقطے کو اچھے طریقے سے بیان نہیں کیا، متاسفانہ۔ وہ ایک اصطلاح ہے علم نحو کے اندر، وہ یہ ہے کہ اگر متعلق ظرف فعل خاص ہو، کیا متعلق ظرف اگر فعل خاص ہو تو اس فعل خاص کو، یا وہ جو چاہے اس میں فاعل خاص ہی کیوں نہ ہو، اس کو خبر قرار دیتے ہیں۔ جیسے ہماری مثال کے اندر یہاں پر میں نے عرض کیا فَإِذَا الْأَسَدُ، یعنی فَإِذَا الْأَسَدُ حَاضِرٌ، درست ہے؟ یہاں پر آپ ایسے دیکھ رہے ہیں۔ خوب، اگر ایک ظرف ہو اور اس ظرف کا متعلق فعل خاص ہو تو وہاں پر خبر اس فعل خاص کو قرار دیتے ہیں۔
لیکن اگر ظرف کا متعلق افعال عموم میں سے، افعال عموم تو پتہ ہے نا، ثبت، حصل، یہ جو ہیں ثبت، حصل، وجد، کان، جو اصل ثبوت کا معنی دیتے ہیں، ان کو افعال عموم کہتے ہیں۔ اگر افعال عموم میں سے ظرف کا متعلق ہو تو وہاں پر ڈائریکٹ ظرف کے لیے کہتے ہیں یہ خبر ہے، یہ اصطلاح ہے فقط، ہاں ڈائریکٹ اس ظرف کے لیے کہتے ہیں کہ یہ خبر ہے، نہ کہ اس فعل عمومی کو کہیں خبر ہے۔ اگر یہ مطلب روشن ہو گیا تو اب عبارت کو دیکھیں۔ وَإِذَا قَدَّرْتَ أَنَّهَا الْخَبَرُ، اور اگر آپ فرض کریں کہ یہی اذا خبر ہے، اذا خبر ہے یعنی کیا؟ یعنی اذا متعلق ہو رہا ہے افعال عموم کے، تو فَعَامِلُهَا مُسْتَقِرٌ او اسْتَقَرَّ، تو اس صورت میں اس اذا کا متعلق مستقر یا استقر ہوگا افعال عموم میں سے۔ انشاءاللہ کا مطلب روشن ہو گیا ہوگا۔ البتہ کہتے ہیں نا بقول ایرانیوں کے، خیال تونو راحت کنیم، قرآن مجید کے اندر جب بھی اذا فجائیہ آیا ہے تو اذا فجائیہ اس طریقے سے آتا ہے کہ اس کی خبر بھی ذکر ہوتی ہے، یعنی وہ جو جملہ آتا ہے نا بعد میں جملہ اسمیہ، اس جملہ اسمیہ میں خبر کو ذکر کیا جاتا ہے، محذوف الخبر نہیں ہوتا جملہ اسمیہ۔ مثلا جیسے سورہ انبیاء کی یہ آیت ہے، فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ یہاں پر یہ جو انبیاء کی آیت نمبر 97 ہے، ابصار الذین کفروا مبتدا مؤخر، شاخصۃ خبر مقدم، درست ہے۔ اور ہیا اس کو آپ ضمیر قصہ قرار دیتے ہیں۔ خود قیامت کے دن کہ یہ اس آیت کے ماقبل کو بھی اگر ذکر کرتے تو اچھا تھا، کہ آیت کے ماقبل کو اگر دیکھیں تو ایسے ہے، اس آیہ کریمہ کا جو ماقبل ہے، ایک منٹ میں اس آیہ کریمہ کو نکالوں، سورہ انبیاء آیت نمبر 97۔ اچھا ایسے ہے، وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، وہ جو وعد حق ہے یعنی قیامت کا جو وعدہ دیا گیا ہے، خوب وہ قریب ہو جائے گا۔ جیسے ہی وہ قیامت والا وعدہ حق ہے قریب ہوگا تو فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ کہ جو کافر تھے ان لوگوں کی آنکھیں شاخصتن، ان لوگوں کی آنکھیں کیا ہو جائیں گی؟ خیرہ ہو جائیں گی۔ ویسے تو لفظ شخص زیدون یعنی ای خرجہ، نکلنے کے معنی میں، شخص، شاخصتن یعنی ان کی آنکھیں اس طریقے سے پھٹ جائیں گی، اس طریقے سے کھلی رہ جائیں گی اس خوف کی وجہ سے، گویا کہ ان کی آنکھیں ان کی آنکھوں سے باہر نکل رہی ہیں، درست ہے۔ جیسے ہی وہ وعد حق قریب ہوگا، فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جو کفار ابصار الذین کفروا یہ مبتدا مؤخر، شاخصۃ خبر مقدم، وہ لوگ کہ جو کفار ہیں ان کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی، آنکھیں پھٹ جائیں گی، نکلنے کو آئیں گی۔ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں جملہ اسمیہ ہے لیکن وہ جملہ اسمیہ پورے کا پورا ذکر ہوا ہے، خبر وغیرہ محذوف نہیں ہے۔ اچھا یہ مطلب تمام ہوا۔ خوب، اس مطلب کے بعد آغا ابن ہشام آپ کو تھوڑی سی تمرین کروا رہے ہیں، دو مثالیں دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آئیں اور ان کی آپ کو ترکیب کرواتے ہیں۔ مثلا اس طریقے سے شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ خَرَجْتُ فَإِذَا الْأَسَادُ، خب اگر یہ جملہ کہا جائے میں نکلا اچانک سے شیر کو دیکھا، اس کی آپ ترکیب کیسے کریں گے؟ کہہ رہے ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ خَرَجْتُ فَإِذَا الْأَسَادُ صَحَّ كَوْنُهَا عِنْدَ الْمُبَرِّدِ خَبَرًا۔ آغا مبرد کا نظریہ کیا تھا؟ جو ابھی ہم نے آپ کو عرض کیا کہ ظرف مکان ہے، مبرد کے نزدیک یہ ظرف مکان ہے، تو لہذا مبرد کے نزدیک آپ خود اذا کو الاسد کے لیے خبر قرار دے سکتے ہیں، درست ہے۔
اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آغا اس میں ذات یا جثہ، جو بھی آپ کہیں، جثہ یا اس میں ذات یا اس میں عین، تینوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، تو اس میں ذات کی ظرف مکان خبر واقع ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ البتہ مشکل یہاں پر ہے کہ اگر مبتدا اس میں ذات ہو تو اس میں زمان اس کی خبر واقع نہیں ہو سکتا، لہذا مبرد کے نزدیک تو آپ ڈائریکٹ اس کو خبر بنائیں، مشکل نہ دارے۔ وَإِذَا قِيلَ خَرَجْتُ فَإِذَا الْأَسَدُ، تو صح کونها عند المبرد خبران، درست ہے، ممکن ہے کہ آپ اس اذا کو مبرد کے نزدیک خبر قرار دیں، یعنی اے فَبِالْحَضْرَةِ الْأَسَدُ، یعنی جیسے ہی میں نکلا تو سامنے اسد شیر کھڑا تھا۔ لیکن وَلَمْ يَصِحَّ عند زجاج، لیکن اگر زجاج کے نزدیک آپ اس اذا کو خبر نہیں قرار دے سکتے۔ کیوں خبر نہیں قرار دے سکتے؟ اس لیے کہ زجاج ظرف زمان قرار دے رہا ہے، اور ہم نے آپ کو کل بھی عرض کیا تھا، 2 دن پہلے بھی عرض کیا تھا، سیوطی میں بھی پڑھ چکے کہ اس میں زمان، جثے، اس میں ذات اور اس میں عین کے لیے خبر واقع نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ اس میں زمان ہے تو بہرحال اس کو ڈائریکٹ آپ الاسد جو اس میں ذات ہے اس کی خبر نہیں قرار دے سکتے، اس لیے کہہ رہے ہیں وَلَمْ يَصِحَّ عند زجاج، اگر زجاج کے نزدیک درست نہیں ہے کہ آپ اس کو خبر قرار دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لِأَنَّ الزَّمَانَ لَا يُخْبَرُ بِهِ عَنِ الْجُثَّةِ، جثہ یعنی وہ اس میں ذات، آغا زمان کے ذریعے سے آپ جثے کی خبر نہیں دے سکتے۔ خوب، آغا زجاج کے نزدیک خبر نہیں ہوا۔ وَلَا عِنْدَ الْأَخْفَشِ، اور اخفش کے نزدیک بھی آپ اذا کو خبر نہیں قرار دے سکتے۔ کیوں؟ لِأَنَّ الْحَرْفَ لَا يُخْبَرُ بِهِ وَلَا عَنْهُ، آغا اخفش تو کہہ رہا ہے کہ یہ حرف ہے، اور حرف نہ مخبر به واقع ہوتا ہے نہ خبر واقع ہوتا ہے، ولا عنہ، نہ ہی مخبر عنہ، مبتدا فاعل نائب فاعل واقع نہیں ہو سکتا۔ خوب، لیکن فرماتے ہیں لیکن فَإِذَا قُلْتَ فَإِذَا الْقِتَالُ، اچھا اگر آپ یوں جملہ کہیں خرجت فَإِذَا الْقِتَالُ، تو فرماتے ہیں اس صورت میں آپ حتیٰ اخفش کے علاوہ، آغا اخفش کے علاوہ زجاج، مبرد، ان دونوں کے نزدیک خبر قرار دے سکتے ہیں، یعنی جو ظرف قرار دے رہے ہیں، چاہے ظرف زمان چاہے ظرف مکان، ان دونوں کے نزدیک خبر ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قتال اس میں معنی ہے، اور اس میں معنی کی خبر ظرف زمان واقع ہو سکتا ہے، لیکن آغا اخفش کے نزدیک پھر بھی آپ اس کو خبر نہیں قرار دے سکتے، کیونکہ وہ تو اصلاً حرف مانتا ہے نا۔ کہہ رہے ہیں کہ فَإِذَا قُلْتَ فَإِذَا الْقِتَالُ صحت خبریتها عند غیر الاخفش، غیر الاخفش کون ہے؟ زجاج اور مبرد، زجاج اور مبرد کے نزدیک آپ اس کو خبر قرار دے سکتے ہیں، ظرف زمان بھی اس میں معنی کی خبر واقع ہو سکتا ہے۔ اچھا ایک اور مثال سنیں بھیا، دوسری مثال اس طریقے سے ذکر کر رہے ہیں، وَتَقُولُ، اور آپ کہیں خرجت فَإِذَا زَيْدٌ جَالِسٌ او جالسان، کیسے پڑھیں گے؟ جالسن پڑھیں گے یا جالسن پڑھیں گے؟ تو کہہ رہے اگر آپ یہاں پر جالسن پڑھیں فَالرَّفْعُ عَلَى الْخَبَرِيَّةِ، زید مبتدا جالسن اس کی خبر، اور اذا کو جالسن کو متعلق کریں، مشکل نہ ڈالیں۔ وَإِذَا، یہ یہاں پر مسمى اذا ہے، نُصِبَ بِهِ، اور اس خبر کے ذریعے سے اذا کو آپ منصوب کریں، درست ہے۔ لیکن اگر آپ پڑھیں خرجت فَإِذَا زَيْدٌ جَالِسًا، اگر جالسًا پڑھیں تو وَالنَّصْبُ عَلَى الْحَالِيَّةِ، جالسًا کو آپ حال قرار دیں، وَالْخَبَرُ اِذَا، اور یہاں پر آپ فَإِذَا زَيْدٌ جَالِسًا، اذا کو زیدن کی خبر قرار دیں، درست ہے۔ البتہ
ان قیل بانہا مکانون، اس صورت میں آپ اذا کو خبر قرار دیں گے جب آپ اذا کو اس میں مکان قرار دیں. وَإِلَّا، اور اگر آپ اس کو اس میں مکان نہ مانیں بلکہ اس میں زمان مانیں، خوب جیسے آگے زجاج مان رہا تھا، تو فَهُوَ مَحْذُوفٌ، تو پھر اس صورت میں خبر محذوف ہوگی. خوب تمام شعور. آخر میں ایک توجیہ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں نعم، البتہ اس میں زمان بھی مانے، اس صورت میں بھی آپ اس کو خبر قرار دے سکتے ہیں، لیکن ایک مضاف آپ کو محذوف ماننا پڑے گا. وہاں پر آپ اسد سے پہلے حضور الاسد، حضور اس کو محذوف مانے. خوب اس صورت میں درست ہو جائے گا. کیوں اس میں زمان ہو اور حضور کو ہم نے مقدر مانا تو بھی آپ اس اذا کو خبر قرار دے سکتے ہیں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ اب جو آپ کا مبتدا بنانا وہ اس میں ذات نہیں ہے. اب آپ کا مبتدا الاسد نہیں ہے، حضور الاسد ہے. حضور الاسد اس میں مانا ہے. نعم یجوز ان تقدرها خبرا عن الجثہ، کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ آپ اس کو فرض کریں کہ جثہ کے لیے خبر ہے، مع قولنا انہا زمان، ساتھ اس کے کہ آپ اس کو ظرف زمان بھی قرار دیں. لیکن کب؟ اذا قدرت حذف مضاف، جب آپ مقدر مانے مضاف کو محذوف. ٹھیک ہے، جب آپ مضاف کو محذوف فرض کریں، کأن تقدر فی نحو، گویا کہ یہ جو جملہ ہے خرجت فاذا الاسد، یعنی فاذا حضور الاسد، اگر ایسے قرار دیں تو اب بے شک اذا کو آپ ظرف زمان ہی مانے، اس صورت میں بھی آپ اس کو خبر قرار دے سکتے ہیں، کیونکہ آگا اس میں زمان، ظرف زمان، جثہ، اور اس میں ذات کے لیے خبر واقع نہیں ہو سکتا. اما اگر اس میں معنی ہو جائے جیسے حضور الاسد تو وہاں پر خبر واقع ہو سکتا ہے. کہ الحمدللہ اذا مفاجآت کے لیے جو مباحث تھے وہ آپ کی خدمت میں عرض ہوئے. وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین.